بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بلے شاہ کے بارے میں ہم نے اس دن آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا، لیکن میری دوست ہیں، ان کا یہ ریکویسٹ تھی کہ میں بلے شاہ کے بارے میں زیادہ بتاؤں۔ تو بابا بلے شاہ جو ہے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا جو نسبت ان کی ملتی ہے جا کے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ یہ ان کے ہی شجرہ جو ہے وہ وہاں سے ان کا ملتا ہے جا کے۔ تو ان کے جو استاد تھے، یہ پیدا تو عرب میں ہوئے اور تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جو ہے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے گریجویشن تک کی تعلیم حاصل کر لی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے صوفیزم سے، روحانیت تو ان کی تھی، کیونکہ سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے، نسب کہاں سے ان کا مل رہا ہے، تو وہ تو اندرونی تھی، قدرتی تھی، اور اس کا جو ہے پھر ان کا شوق اور ان کا جو ہے جذبہ اور جنون جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور یہ اس میں اپنا کمال حاصل کرتے چلے گئے۔ تو جو یہ پھر آگئے لاہور آئے، تو یہاں پہ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو جو ہے پنجابی شاعری، صوفی شاعری کا بادشاہ کہا جاتا ہے یا بانی کہا جاتا ہے۔ تو بہت بلند پایا جو ہے صوفی بزرگ تھے، صوفی شاعر تھے، لیکن وہ آرائی تھے، اور یہ سید تھے، ہے نا۔ تو یہ سید تھے اور وہ آرائی تھے۔ اب جو ہماری دنیاوی رسومات ہیں اور جو طور طریقے اور روایات ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی سید کا تو بہت بڑا درجہ ہے، اور سید جو ہے وہ آرائی اس کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ سید تو استاد ہو سکتا ہے، آرائی استاد نہیں ہو سکتا۔ آرائی کیونکہ نسبتاً ان سے کم ذات ہے، تو حالانکہ ذات ہمارے اسلام میں تو تقویٰ کو اہمیت دی گئی ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے اس کے درجے زیادہ ہیں، نہ وہ عربی پہ اجمی کو، نہ اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل ہے، بلکہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ تو حضرت شاہ عنایت جو تھے، ان کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کے دلوں کو تو پہچانتے ہیں، اور تربیت حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو شاگرد تو خود پہچان لیتے ہیں کہ جس استاد سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے نا، اس کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا گہرا ہے۔ تو یہ جو بابا بلے شاہ جو تھے، ان کا نام تو شیخ عبد القادر کر کے ہے، لیکن ان کا مشہور جو یہ ہوئے تو بابا بلے شاہ سے ہوئے۔ تو جب ان کو جو آرائی جو ذات ہے وہ کم ذات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایگریکلچر سے، زراعت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ اس لیے وہ لوگ آرائی کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر ایک اپنے کاروبار سے اور اپنے رہن سہن اور اپنی روایات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ سب شناخت اور پہچان کے ذریعے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، باقی تقویٰ ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ جو ہے جب شاہ عنایت کے یہ مرید ہو گئے اور ان کے جو ہے حاضری دیتے تھے، اور ان کی جو محبت تھی اپنے شاہ عنایت کے لیے، وہ عشق کی حد کو بھی کراس کر چکی تھی۔ جو مرید وہی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے حافظ صاحب کا میں نے قصہ لکھا ہوا بھی ہے اپنی ایک اس میں ویڈیو میں، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے بہت پسند بھی کیا تھا۔ تو حافظ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید جو ہے وہ اپنے مرشد کے سامنے ایسا ہوتا ہے جیسے مردہ جو ہے وہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، یعنی مردہ نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتا ہے، اور غسل دینے والا اس کو جس کروٹ چاہے، جس طرح سے چاہے، جس انداز سے چاہے غسل دے۔ مردے کی زبان ہوتی ہے، نہ آنکھ ہوتی، نہ کان ہوتے ہیں، وہ صرف اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پاک کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مرشد کے لیے ایسے ہی تابعدار، ایسے ہی فرما بردار، ایسے ہی بے زبان ہوتے ہیں کہ جو مرشد نے کہہ دیا وہی حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ اس کے اتباع کرنا ان کا فرض بن جاتا ہے۔ تو جو بابا بلے شاہ ہیں، یہ بھی ان کے جو ہے مرید تھے، اور اسی قدر محبت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب ان کی بھابھیوں کو اور ان کی بہنوں کو، ان کے خاندان والوں کو، بابا بلے شاہ کے جب معلوم ہوا کہ یہ ایک آرائی کے مرید ہو گئے ہیں، تو وہ بھابھیاں اور بہنیں جو تھیں وہ آئیں ان کے پاس آئیں، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا
ارے بھائی بڑے مزے کا ہے، اور میں کہاں رکھ دیتی ہوں، کہاں کر دیتی ہوں۔ ہاں اس سے پہلے یہ ہے، بلے نو سمجھاون آئیں، بلے نو سمجھاون آئن، پینا تے پرجائیاں، من لے بلے، من لے بلیا، ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیں۔ یعنی بہنوں نے اور بھابھیوں نے کہا کہ ان کو سمجھانے کے لیے آئیں بابا بلے شاہ کو کہ بھائی بھابھیاں بھی اور بہنیں بھی کہ ہماری بات سن لو، ہماری بات مان لو اور ہمارے ساتھ واپس چلو۔ تم نے کیا آرائیں کہ تم نے اس کی شاگردی اس تک جو ہے وہ کی ہوئی ہے، تم ان کے شاگرد بنے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے بابا بلے شاہ نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے یہ چولا پہنایا ہے، یہ سبز اور سرخ رنگ کا جو مجھے چولا پہنایا ہے، جو مجھے اتنا درجہ دیا ہے روحانیت میں ان کو کیسے چھوڑ دوں۔ تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور بہنیں اور بھابھیاں جو تھی وہ اصرار کر رہی تھی کہ تم چلو ہمارے ساتھ اور چھوڑ دو ان کو۔ تو جب ان کو شاہ عنایت صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی بہنیں اور بھابھیاں آئی ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تم چلے جاؤ۔ پھر جب یہ نہیں مانتے تھے، بابا بلے شاہ نہیں مانتے تھے ان کا واپس جانا اپنی بہنوں بھابھیوں کے ساتھ، تو پھر ان کے پیر صاحب جو تھے، مرشد جو تھے ان کے، انہوں نے ایک ایسی ادا اپنائی، انہوں نے ان کی طرف سے رخ موڑ لیا، منہ موڑ لیا، کہ جیسے بات نہیں کر رہے اور ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کی بات کو درگزر کر رہے ہیں، کہ مطلب یہ مجھ سے نالاں ہو جائیں، مجھ سے پریشان ہو جائیں یہ دیکھ کے کہ بھئی اب میں تو ان کی طرف توجہ دے نہیں رہا ہوں، اب میں ان کا خیال ہی نہیں کر رہا ہوں، اب میں ان کو وہ سبق روحانیت کے نہیں دے رہا ہوں، تو یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ یہ کوشش کر رہے تھے، لیکن بابا بلے شاہ کے تو دل کو لگ گئی تھی کہ مرشد جنہوں نے مجھے اس درجے تک پہنچا دیا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مرشد جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے کیا یہ جو اپنے ان کو راضی کرنے کے لیے بابا بلے شاہ نے چولا پہنا سرخ اور ہرا، اور ان کے سامنے عوام میں، پبلک میں انہوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، گانا ہے نا، آپ نے سنا ہے نا وہ، یہ جو ہے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، بلے شاہ نہ آندا مینوں عنایت دے بوہے۔ جو بابا عنایت ہے وہ مجھے اپنے دروازے پہ نہیں آنے دے رہے، اپنے در پہ نہیں آنے دے رہے، اور جو ہے جس نے مجھے یہ چولا پہنایا ہے، جس نے مجھے روحانیت کے اس درجے تک پہنچایا ہے، جس نے مجھے اتنا علم دیا ہے، جان میں کیسے ان کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ جو بابا بلے شاہ ہیں یہ اورنگزیب بادشاہ، مغل بادشاہ جو تھا ان کے دور میں تھے یہ، اور اتفاق سے اس زمانے میں ہمارے کافی صوفی شعراء جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور جس میں رحمان بابا کے بعد یہ تشریف لائے تھے بابا بلے شاہ، رحمان بابا کے جو پشتو کے شاعر گزرے ہیں ان کے بعد یہ تشریف لائے تھے، ان کا جو زمانہ ہے وہ ان کے بعد کا ہے۔ اور کیا ہے ان کی، آپ کو میں رحمان بابا، اور اس کے بعد اس زمان میں صوفی پوئٹ جو تھے شاہ عبداللطیف بھٹائی تھے، جنہوں نے، اور وارث شاہ جن کی ہیر رانجھا کتنی مشہور کافی ہے نا، تو ہیر رانجھا تھے، سچل سرمست، یہ سب میر تقی میر کا زمانہ بھی تھا وہ بھی، مگر ان سے وہ جو بابا بلے شاہ تھے وہ میر تقی میر سے کے علاقے سے 400 میل کے فاصلے پر رہتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے صوفی بزرگ ہیں، آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب عرس کا زمانہ آتا ہے تو کبھی ایک بزرگ کا آتا ہے، کبھی دوسرے کا آتا ہے، یعنی عنقریب ہی ہے یہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زمانہ کتنی جاہلیت کا تھا، اور انسانیت کا دور جو وہ تھا وہ تنگ تھا، برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، تو پیغمبر بھی، رسول بھی، اور جو ہے یہ اولیاء کرام بھی اس جگہ آتے ہیں، اسی زمانے میں آتے ہیں جب انسان کا کردار جو ہے بہت مسخ ہو چکا ہوتا ہے، بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے، انہیں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک پاک بندوں کو کسی نہ کسی شکل میں اس علاقے میں اتارتا رہتا ہے۔ اور یہ رہنے والے تھے اچ، ملتان، اچ، ہاں
اور آپ کو پتہ ہے کہ ملتان میں تو کتنے بزرگ، کتنے اولیاء کرام آئے ہیں کہ ہر قدم پہ یہ ایک جو ہے قبر ہے، اور اسی لیے ملتان کو کہا جاتا ہے گور، گرما، گرمی، گداگر، یعنی وہاں 4 چیزیں بہت مشہور ہیں ملتان کی۔ گور یعنی قبریں، اتنے زیادہ اولیاء کرام 999 جو ہے وہ اولیاء کرام وہاں آئے ہیں، نسل در نسل آئے ہیں، پشتوں کی پشتیں وہاں پہ آئی ہیں۔ اور گور یہ ہو گئی، قبر ہو گئی۔ گداگر فقیر، یعنی یہ مانگنے والے فقیر نہیں بلکہ یہی جو ہوتے درویش جو ہوتے ہیں، یہ گور، گداگر، گرمی۔ گرمی بہت شدید ملتان میں پڑتی ہے، اب تو خیر گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے تو پوری دنیا میں ہی جو ہے موسم بدل گیا ہے اور گرم علاقے ہو گئے ہیں، لیکن وہاں کی گرمی جو ہے وہ مشہور تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ تبریز جو ہے وہ بھی وہاں ملتان ہی میں ہے، واللہ عالم یہ کہاں تک اس میں صداقت ہے۔ اور گرما، گرما ایک پھل ہوتا ہے اور بہت میٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، وافر تعداد میں ہوتا ہے، اس لیے گرما کو ملتان سے ہی نسبت دی جاتی ہے۔ تو وہ 4 چیزیں گور، گرما، گداگر اور گرمی۔ تو بابا بلے شاہ جو ہیں وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ان کے نا پوئٹری سناتی ہوں میں، مزہ آئے گا آپ کو۔ چڑھتے سورج بلدے ویکھے، چڑھتے سورج بلدے ویکھے، یعنی چڑھتے ہوئے سورج کو ہم نے جلتے ہوئے روشن دیکھا، یعنی وہ لوگ جو اپنی ترقی کرتے ہیں اور بلندی پاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے نا۔ یہ زمانی شاعری جو ہوتی ہے یہ زمانی ہوتی ہے کہ ظاہر میں کچھ مطلب ہوتا ہے اور باطن میں کچھ مطلب ہوتا ہے۔ تو بجھدے دیوے بلدے ویکھے، اور جو ہم یہ لگتا ہے کہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، ان کی کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے ان کو بجھتے دیوے جلدے دیکھے، یعنی جو چراغ جو بجھ رہے ہوتے ہیں یا بجھ جاتے ہیں، ہم نے ان کو دوبارہ روشن ہوتے ہوئے دیکھا۔ جنہاں دا نہ جگتے کوئی، جنہاں دا نہ جگتے کوئی، او بھی پتر پلدے ویکھے، یعنی وہ بچے جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں ہوتے، بہن بھائی نہیں ہوتے، ان کو بھی ہم نے پلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رب العزت ارحم الراحمین غفور الرحیم جو ہے وہ اس کا بھی ہے جس کا کوئی نہیں۔ تو یہ بڑی ہی آسان لفظوں میں، سادہ زبان میں جو ہے بابا بلے شاہ ایسی گہری باتیں کر جاتے تھے۔ دکھ درد سی میرے مقدرہ وچ، میرے مقدر میں تو دکھ اور درد، پریشانیاں، آزمائشیں تھیں بے حد بے شمار، میں شکوہ کر کے کی کرتا۔ کیا بات ہے بابا بلے شاہ کی کہ میرے مقدر میں آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اب میں شکایت کر کے کرتا کیا؟ مجھے کیا فائدہ تھا؟ جب میرے مقدر میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے تو وہ تو مجھے گزارنی ہے نا، اب چاہے رو کے گزاروں یا ہنس کے گزاروں، تو اس کا شکوہ، اس کی شکایت کرنا کیا؟ او جاندے واری پلٹیا نہیں، او جاندے والے، او جاندے واری پلٹیا نہیں، میں ہاتھ ہلا کے کی کردا، یعنی جو جا رہا تھا وہ واپس تو آنا نہیں تھا، اس نے وہ واپس آیا نہیں، تو پھر میں اس کو ہاتھ ہلا کے کیا کرتا؟ بلا وجہ خوش آمد کرنی کسی کی، اس کے پیر پڑنا کہ بھئی تو واپس آ جائے، جو جا رہا ہے اس نے واپس نہیں آنا ہے، تو میں ہاتھ ہلا کے کیا کرتا؟ کتنی سیدھی سی آسان لفظوں میں کتنی گہری بات کی نا۔ پڑھ پڑھ علم ہزارہ کتاباں، کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، یعنی 1000 کتابیں تو پڑھ لی، 1000 کتابیں پڑھ لی، ہر مضمون پڑھ لیا، ہر تحقیق کر لی، لیکن اپنے آپ کو تو جانچا ہی نہیں، اپنا محاسبہ تو کیا ہی نہیں۔ جا جا وڑیا مندر مسیتی، کدے من اپنے چے وڑیا نہیں، یعنی
جو ہے کبھی مندر جا رہا ہے، کبھی مسجد جا رہا ہے، مسیحی مسجد جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے کہاں کہاں جا رہا ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کبھی مندر بھاگا چلا جا رہا ہے جس کا جو عقیدہ ہے، کوئی مسجد چلا جا رہا ہے جس کا جو عقیدہ ہے، لیکن اپنے اندر کبھی جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں کیا ہوں، میری غلطیاں کیا ہیں، میری خطائیں کیا ہیں، میرا کردار کیا ہے، میرے اوصاف کیا ہیں، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جہاں سے جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ ہماری نیت نہیں ہوگی، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب میں نے اتنا نکالا ہے کہ اگر میں سب پڑھوں گی نا تو پھر ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بلے شاہ کی وہ بڑے مزے کا ہے۔ بلے شاہ کی جانا میں کون، کون جانتا ہے، کون جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری ہستی کیا ہے؟ نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ تو میں مومن ہوں کہ مسجدوں میں گزاروں، اور نہ وچ کفر دیا ریتا، نہ میں کافروں کی ریتیں جو ہے وہ نبھاتا ہوں، نہ مسجد کے حقوق ادا کرتا ہوں، نہ میں مندر جا کے ان کی روایتیں، ان کی ریتیں جو ہے وہ نبھاتا ہوں، نہ پاکاں وچ پلیتا، نہ میں پاک صاف لوگوں میں ہوں اور نہ میں غلیظ لوگوں میں ہوں، میرا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور نہ میں موسیٰ نہ فرعون، نہ تو میں موسیٰ ہوں، نہ میں فرعون ہوں، نہ میں مسجد جاتا ہوں، نہ میں مندر جاتا ہوں، اپنے اندر تو میں دیکھتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری بساط کیا ہے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، نورا پگاں ڈسپل، میں نے کیا کیا، انگلش سے ٹرانسلیشن بھی میں نے کی تھی، وہ بھی میں ساتھ پڑھنے لگی تھی۔ نہ میں اندر وید کتاباں، یا نہ میں نے روحانی کتابیں پڑھی ہیں، دینی کتابیں پڑھی ہیں، ہے نا، میں نے نہ وچ بھنگا نہ شراب، نہ میں بھنگ پیتا ہوں نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میں شرابیوں میں ہوں نہ بھنگیوں میں ہوں، تو بھنگی مانے وہ جو بھنگ پیتا ہے اسے بھنگی کہتے ہیں، تو نہ میں بھنگیوں میں ہوں نہ شرابیوں میں ہوں، اور نہ میں نے کوئی دینی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اصلاحی کتابیں جو ہیں، نہ وچ رندہ مست خراباں، نہ وچ جاگن نہ وچ سون، یعنی میں نہ تو شرابیوں میں ہوں، نہ اس میں ان کی کسی خرابیوں میں ہوں، نہ میں مستیوں میں ہوں، نہ شرابیوں میں ہوں، نہ بھنگیوں میں ہوں، نہ میں مسجد میں ہوں، نہ میں مندر میں ہوں، نہ میں نے دینی کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ میں نے افیم کھائی ہے، نہ میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی کسی چیز میں بھی نہیں کیا ہے۔ بلے کی جانا میں کون، میں آخر کیا ہوں؟ بلے شاہ کیا جانے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ نہ وہ شرابی ہے، نہ وہ مستی میں ہے، نہ وہ بھنگ پیتا ہے، نہ وہ مسجد جاتا ہے، نہ وہ مندر جاتا ہے، نہ کافروں کی روایتوں کو وہ فالو کرتا ہے، تو آخر بلے شاہ ہے کون؟ بیٹے یہ دیکھ لو کتنا ٹائم ہو گیا، کوئی بہت لمبی نہ ہو جائے۔ 18 منٹ ہو گئے تو کافی ہے، آپ لوگوں سے دیکھا نہیں جائے گا۔ دیکھیں میں اتنا ڈھیر سارا آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اچھا ایک بات اور جو پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو نہیں، ان کو جو ہے ان کے کلام کے جیسے کچھ ایسی چیزیں اس میں، یہ اولیاء کرام اپنے اس میں استخراق میں جب ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جنہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ عام فہم رکھنے والے جو ہے وہ کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو اولیاء وہ جو تھے وزیر مشیر جو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بادشاہ سے کہا یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ تو سب کا ایمان خراب کر رہا ہے، اس کو تو سزا دینی چاہیے۔ تو انہوں نے اس علاقے سے نکال دیا تھا، ان کے کلام کو 100 سال کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا، اور ان کا کلام جلا دیا تھا۔ جو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کا کچھ کلام جو آج تک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، وہ سکھوں نے اور کچھ عیسائیوں نے سنبھال کے چھپا کے رکھ لیا تھا، جو آج ہمیں ملا ہے۔ اور ہر اس میں جو صوفی شاعر صوفی
سنگر ہے وہ سب اس کو گا رہے ہیں، اور ہم بھی اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کے جنازے کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی، اور ان کو کوڑے کچرے کے ڈھیر میں ان کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ اس وقت بھی سکھ اور عیسائی جو تھے وہ کام آئے، انہوں نے ان کی لاش کو اٹھایا اور بہت واش کر کے احترام سے عزت سے ان کو دفنایا، اور ان کا مزار بھی وہاں موجود ہے، جو جا کے اچھ میں ان کا مزار ہے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور ان سے ہم زندگی کا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا کلام بے شمار ہے، بہت ہے، اور ہر لفظ سونے میں تولنے کے قابل ہے، سونے میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔